ایئر لائن بزنس جو ہے از ویری چیلنجنگ اور اس میں پرٹیکولرلی پاکستان میں جن کمپنیز کا آپ نے نام لیے وہ اسٹرگل جو ہے وہ کرتی رہی ہیں. لیکن اگر پی آئی اے کو دیکھا جائے تو پی آئی اے نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپریٹنگ لاسز نہیں کیے ایز سچ. اور اگر کبھی وہ آپریٹنگ لاسز بھی ہوئے تو اس کے 2-3 بڑے ریزن ہوتے تھے. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو لونز ہیں وہ فارن کرنسی میں رہتی تھیں. تو جب ہمارے ہاں پاکستان میں ڈی ویلیویشن کا جو ہے وہ بہت ٹریک ریکارڈ پور ہے, تو ڈی ویلیویشن ہو جاتی تھی تو ان کو بہت زیادہ ایکسچینج لاسز ہو جاتے تھے. اسی طرح ان کی گورنمنٹ گارنٹیڈ لون ہوتے تھے. تو یہ کمپنی ایٹ ٹائمز کبھی لاسز کرتی ہیں تو آپ کو تو بتایا پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پھر نئے پیسے ڈالے جاتے ہیں اس لاس کو میک اپ کرنے کے لیے. لیکن پی آئی اے کے سلسلے میں حکومت کی گارنٹی پر کمپنی پہ مزید لون جو ہے وہ لوڈ کر دیے جاتے تھے. تو وہ لوڈ کر دیے جاتے تھے, ان کا فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا, اور پھر وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ ریجیم پاکستان میں رہتا تھا تو اس کی بھی جو ہے وہ برڈن پی آئی اے کو جو ہے وہ پاس میں جو ہے وہ اٹھانا پڑا. اور پھر گورنمنٹ نے جو ہے کئی عرصے سے ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ پیسے دینا بند کر دیے. تو اگر ڈیولپمنٹ کے لیے تو اس کے جو فلیٹ ہے جو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جو 40 کے قریب تھا وہ کم ہو کے 18-19 پہ آ گیا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ پی آئی اے آپریٹنگ پروفٹ جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, کبھی جو ہے وہ مائنر سا لاس ہے. تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ پہلے تو اس میں ایک سبسٹینشیل کیپٹل جو ہے وہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 125 بلین روپیز پی آئی اے میں ایز اے کیپٹل ڈالا جا رہا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایئر کرافٹ کے جو ہے وہ ایڈ کرنے کے جو ہے وہ پلانز ہیں. تو اس صورت میں اور پھر ڈیمانڈ ہے, چونکہ پاکستان کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ ہے, پھر دوسرے جو ہے وہ کیپٹیو مارکیٹس لائک ریلیجیس ٹریولنگ ہے جس میں حج, عمرہ, زیارت شامل ہے, پھر ہمارا بہت بڑا پاکستانی ڈائسپورا باہر ہے, ان کا آنا جانا, ان کی فیملی کا آنا جانا جو ہے وہ بہت فریکوینٹ ہے. تو وہ بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے, اور اس میں سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ فلائٹ آپشنز ہوں. وہ اب لوگ تھک گئے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ دبئی جائیں, دوحہ جائیں اور ابو ظہبی جائیں, اور پھر وہاں سے جو ہے 6-8 گھنٹے جو ہے ایڈیشنل لگا کے پھر وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے, اور ہیسل بھی الگ اور پھر کاسٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس کیپٹیو مارکیٹ کو جو ہے وہ کیپچر کرنا ہوگا, اور اس کو سروس اگر آپ کریں گے تو اس میں کافی جو ہے وہ پوٹینشیل نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چیلنج بھی ہے. چیلنج مطلب ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ایران یو ایس وار ہوئی تو اس کے اندر جو ہے فیول پرائسز بہت زیادہ وولیٹائل رہے, اور اس وولیٹیلیٹی کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ایئر لائن پھر اس کو جو ہے وہ سفر کرتی ہے اور اس کو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو جو تھوڑا بہت کمایا ہوا ہوتا ہے وہ اس پہ پھر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جس اسٹیج پہ یہ بزنس ہے, دیکھیں اتنا بڑا ایسٹ جو ہے وہ آپ کو آج کل کی جو لیکوڈ مارکیٹ میں حاصل ہونا آئی تھنک وہ ایک اپرچونٹی ہے. کسی بھی بزنس میں ہم جاتے ہیں تو اس پہ یہ ہے کہ یہ پیس آن دا کیک نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ فوراً جو ہے اس میں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کسی بھی نئے بزنس میں آپ جاتے ہیں تو اس میں ٹرن اراؤنڈ کے لیے آپ کو کافی ایفرٹ کرنی پڑتی. تو آئی تھنک بیسک اس کے فنڈامنٹلز میں اپرچونٹی نظر آتی ہے, اور اس پہ اگر صحیح کام کیا گیا, اینڈ پرٹیکولرلی جو ہمارا کنسورشیم کا جو ہے وہ الحمدللہ جو سکسیسفل بزنسز چلانے کا ٹریک ریکارڈ ہے, اس کی بیسس پر جو ہے کنسورشیم نے یہ سمجھا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے اور اس کو ہم یہ پرسو کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک پروفیٹیبل وینچر بن سکے گا. دیکھیے ایک تو آپ کو پتہ ہے پچھلے سالوں میں انفارچونیٹلی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہمارے بہت سارے روٹس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے تھے, اور اس میں ہمارا یورپ میں بھی ہم لینڈ نہیں کر پا رہے تھے, امریکہ کا بھی ایشو تھا, کینیڈا کا بھی جو ہے وہ ایشو تھا, یورپین کنٹریز میں بھی ایشو تھے. اب گریجولی 1 by 1 جو ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو رہے ہیں. تو مانچسٹر, لندن یہ تو ہو گیا, پیرس جو ہے وہ ہو گیا, کینیڈا جو ہے وہ ہو گیا,
اور اب USA بھی جو ہے ان پروسیس ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی کھل جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو روٹس ہیں ان کی ریسٹوریشن ہے، اور ان کی ریسٹوریشن کے بعد جو دوسرا بڑا چیلنج ہے اویلیبلٹی آف ایئرکرافٹ، چونکہ ایئرکرافٹ جو ہے وہ کم ہے، ابھی 18 آپریشنل ہیں، 29-30 کا فلیٹ ہے، اس کے اندر 18 صرف آپریشن، اس میں سے کچھ تو جو ہے وہ ریکور ہو سکیں گے، 3 4 5 جو ہے وہ ریکور ہو سکیں گے، جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ریکور ہو جائیں اور وہ سروس میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ پلان ہے کہ امیجیٹلی جو ہے وہ ایک 5 وائڈ باڈی ایئرکرافٹ جو ہے اس کی اویلیبلٹی ہو، اور پھر ایوری ایئر جو ہے وہ 5 کی جو ہے وہ وائڈ باڈی کی اویلیبلٹی ہو۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیم ہماری کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح جو نیرو باڈی میں بھی جو ہے وہ ایڈیشن کی ریکوائرمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے جو GCC کنٹریز کی ٹریولنگ پرٹیکولرلی جو ہے وہ بہت فریکوینٹ ہے ریلیجس کی وجہ سے، تو وہاں بھی جو ہے وہ ایئرکرافٹ کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت یہ فیلنگ ہے، اس وقت یہ سگنلز ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایئرکرافٹ کی اویلیبلٹی ٹائملی ہو گئی تو مارکیٹ موجود ہے، ڈیمانڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ بس دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ آپ اپنی سروسز کو بہتر کریں، کیونکہ PIA کا ایک برانڈ تھا پاس میں، ہم ایک وقت دیکھا ہے کہ پاکستان PIA جو ہے وہ دنیا کی سیکنڈ بیسٹ ایئر لائن ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ اس میں ڈکلائن آ گیا، اور اس کا برانڈ جو ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے۔ تو وہ برانڈ کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے آپ کو اپنی سروسز کو جو ہے وہ بہتر، ادھر بہت محنت کرنی پڑے گی، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے PIA میں اچھے قابل لوگ ہیں، لیکن ان کو رائٹ مین فار رائٹ جاب کو انشور کرنا پڑے گا، صحیح اچھے لوگوں کو پوری اپرچونٹیز دینی ہوگی، اچھے لوگوں کے لیے ریوارڈ ہوگا، اور جو لوگ کام جو ہے وہ نہیں جانتے یا کام صحیح نہیں کرتے ان کے لیے چیلنج ہوگا۔ اور ڈیفینیٹلی اس میں جب ہم یہ ایئرکرافٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو کم کرنے کی بجائے ہمیں لوگ چاہیے ہوں گے، لیکن لوگ جو ہے قابل لوگ چاہیے ہوں گے، کام کرنے والے چاہیے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اچھے لوگ موجود ہیں، اور ان اچھے لوگوں کو صحیح طریقے سے پلیٹ فارم اویلیبل کیا جائے گا، ان کو سپورٹ کیا جائے گا، ان کو ریوارڈ کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہی لوگ جو ہے اس PIA کا جو ہے لاسٹ گلوری کو جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو، ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہ شیڈیول دیا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ قریباً جو ہے وہ 60 جہازوں کا جو ہے وہ فلیٹ آپٹیمل ہوگا، اور اس کو وہ جو اتنے جہاز کی اویلیبلٹی انٹو نیکسٹ 3 to 5 years جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایئر لائن کی ضرورت ہوگی۔ ہماری کوشش ہے دونوں سائملٹینیسلی کام کریں، کہ جو ریکور ہے کرنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کریں، اور نئے جہازوں کو بھی جو ہے وہ ایڈ کریں۔ شیئر پرچیز ایگریمنٹ میں 1 سال کا پیریڈ ہے، کہ 1 سال کا پیریڈ ہے کہ 66% جو ہے اس کی پیمنٹ امیجیٹ ہے، اور پھر باقی جو 33% ہے اس کی پیمنٹ 1 سال کے بعد ہے، اور اس میں حکومت کو تو وہ پیمنٹ جو ہے جو اس کا حصہ تھا وہ ہو گئی ہے، لیکن یہ پیسے دوبارہ کمپنی میں جائیں گے 33%، اور جو 25% کا آپشن ایکسرسائز کیا ہے وہ بھی حکومت کو جو ہے اس کی پیمنٹ جائے گی، اس میں بھی 1 سال ہے، اور اس پہ جو فائنینشیل کاسٹ ہے حکومت وہ لے گی باہر سے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں۔ تو PIA تو ویسے ہی تو نہیں کھڑی ہوئی، PIA الحمدللہ پاس میں انہوں نے بہت ساری ایئر لائن کو ہیلپ بھی کی ہے اور ان کو بنایا بھی ہے، تو وہ بھی ہمارے پاکستانی ہی تھے کہ جنہوں نے یہ بنایا۔ تو جنرل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ اس میں جو ہے وہ موجود ہیں، اور پھر یہ ہے کہ انڈر دی پرائیویٹائزیشن ایگریمنٹ ہم 1 سال تک جو ہے وہ کسی بھی امپلائی کو جو ہے فائر نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس سب کے پاس جو ہے وہ یہ 1 سال کا وقت موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں، کیونکہ اگر ہم ایکسپینشن کی باتیں کر رہے ہیں، ایئرکرافٹ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں لوگوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہوگی، جتنے لوگ ہیں ابھی اس سے زیادہ لوگ چاہیے، اور آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پائلٹس اور ایئر ہوسٹسز وغیرہ، اور اس کے لیے تو جو ہے
ایڈ لائن ابھی ہمیں ہینڈ اوور بھی نہیں ہوا تھا جب سے انہوں نے اس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کیا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور نیڈ ہے. تو میں اور ویسے بھی اگر ایز اے آئی تھنک رسپانسبل بزنس سٹیزن اگر ہم یہ کام کریں اور ہم روزگار نہ بڑھا سکیں تو پھر ہمارا یہ کام کرنا تو بیکار ہے. کام تو جو ہے آپ سمجھتے ہیں, آپ خود بھی کوشچنس ریز کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کدھر جا رہے ہو, مرنے کے لیے جا رہے ہو آپ, تو پیسے بننے کا کوئی امیجیٹ وہ نہیں ہے شیئر ہولڈر کے لیے. اور میں جب ہماری پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی جب سائننگ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا بینیفیشری اس پرائیویٹائزیشن کا جو ہے وہ پیسنجرز ہوں گے, نمبر 2 بینیفیشری امپلائیز ہوں گے, اور اس کے بعد بینیفیشری گورنمنٹ ٹیکسز ہوں گے. اس کے بعد یہ سب کام ہم نے ٹھیک کیا اور کچھ پیسے بچ گئے تو ڈیولپمنٹ پہ پیسے لگانے پڑیں گے نا. آپ اتنی ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہم 50-60 ایئرکرافٹ, تو آپ کو تو یہ پتا ہوگا کہ بھئی ایک ایئرکرافٹ کی ویلیو جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو یہ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ کی انویسٹمنٹ کی اس کی ریکوائرمنٹ. بے شک یہ سارا ڈیٹ فری ہے. ابھی جتنا بھی جو ہے وہ اسپانسر جو بھی انویسٹرز ہیں انہوں نے تو جو ہے وہ 100% ایکوٹی سے فائنانس کیا اس کو. لیکن جب یہ جہاز وغیرہ خریدیں گے تو وہ جہاز تو پھر چاہے لیزنگ ہو چاہے فائنانسنگ ہو اس میں جو ہے وہ ڈیٹ کی ضرورت ہوگی. تو وہ ڈیولپمنٹ اس کے لیے پھر آپ کو میچنگ ایکوٹی چاہیے ہوگی, اور تو وہ بچ جائے گا ان تینوں کاموں سے, تو پھر ڈیولپمنٹ پہ جو ہے خرچ ہوگا. اس کے بعد اگر کچھ اچھا کام سب ہم نے کر لیا تو پھر وہ شیئر ہولڈر کے لیے بچے گا, اور وہ شیئر ہولڈر کا بھی بچے گا اس میں ویلیو انہانسمنٹ سے زیادہ بچے گا. شاید اتنا کیش جو ہے وہ ریٹرن جو ہے وہ فوری طور پر نہ آئے. اور آپ تو اسٹاک مارکیٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جو گروتھ اپریسیشن ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت انویسٹر کی نظر میں, اور یہ سارے کے سارے انویسٹرز اس کی اہمیت کو جو ہے وہ جانتے ہیں. تو یہ کام سب جو ہے وہ سب کا ہے. یہ سب کام جو ہے نا, دیکھیں اتنی لوگ پبلک کیوں ایکسائٹڈ ہے, سب یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا ایک برانڈ ہے, پاکستان کا برانڈ ہے, اس کا ریسٹور ہونا چاہیے, اس سے ہمیں نیک نامی ملنی چاہیے. اور اس کے اندر جو کنسورشیم ممبرز بھی الحمدللہ ان کے اپنے بزنسز ہیں, ان کو کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لیے اس سے پیسے چاہیے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا کام کریں ملک کے لیے, ایک اپنے گروپ کے اندر جو ہے ایک ایسٹ کی اس میں ویلیو ایڈیشن کا جو ہے وہ کام کریں. تو اس طرح ان کا جو آبجیکٹیو اور فوکس ہے وہ اس طرف ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم 1 سال میں 2 سال میں جو ہے اس میں سے کچھ پیسے نکال کے جو ہے چلے جائے. اور انہوں نے سب نے اپنے نام لگائے ہیں اور ان کا بہت اسٹیبلش نام ہے یہ سارے. آئی تھنک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, مطلب ایگزیکٹ ڈیٹ دینا اور یہ تو ذرا مشکل ہے. اور یہ کام جو ہے اس کی ظاہر کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے پروفیشنل کو ڈالا جا رہا ہے, اور وہ پروفیشنل فائنلی اس کو اچیو کریں گے اس بات کو. لیکن ایز اے بورڈ ممبر اور ایز اے بورڈ جو ہے بورڈ کا کام یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے پٹ ان پلیس کریں. جو تو ہم جتنے بھی سینئر ایگزیکٹیوز ہیں ان کی آلریڈی 1 by 1 اپوائنٹمنٹ ہم کر رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ 1 آدھ مہینے کے اندر یہ ساری کی ساری جو سینئر پوزیشنز ہیں وہ پٹ ان پلیس ہو جائیں گی. وہ پٹ ان پلیس ہوں گی تو پھر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کریں گی, اور اس میں جو نیچرل ٹائم ہوتا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آلریڈی ہمارے ٹیک اوور کرنے سے پہلے ہی جب میں کراچی اسلام آباد جو ہے وہ فلائی کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو پنکچولیٹی بہت امپروو کر گئی ہے, ان کی کلیننگ جو ہے وہ امپروو کر گئی ہے, کیبن اسٹاف کا بیہیویئر جو ہے وہ امپروو کر گیا. تو خود بخود ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ جب لوگ اتنے پبلک اتنی زیادہ جو ہے انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے پوری, تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جو ہے اس میں خوشی کا اظہار لوگوں نے کیا, تو اس کو وہ رسپونڈ کیا اس کو انہوں نے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنل مینجمنٹ پٹ ان پلیس ہوگا تو وہ بہت ساری جو ہے وہ کمزوریاں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دور ہونے کا بالکل کبھی امکانات ہیں. آئی تھنک پروفیٹیبل تو انشاءاللہ پہلے سال سے ہوگا. وہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے, یہ کراچی میں یہ فیسلٹی موجود ہے, اس کو پر جو ہے بھرپور توجہ دی جائے گی اور اس کا پورا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے گا. نہیں, اس پہ وہ سارے پروفیشنلز ہیں کہ جو اس کو کریں گے. سچی یہ بات ہے کہ مجھے ایم آر او اور ٹیکنیکل آپ کہیں گے
تو وہ مجھے ڈکشنری نکالنی پڑے گی، لیکن یہ اس کے لیے ہم صحیح لوگ ہمارے پاس ہیں بھی، اور مزید ہم انڈکٹ کریں گے. لیکن یس، جو آپ کا سوال ہے کہ اس پہ جو نیسیسری انویسٹمنٹ آپ کریں گے، یس ہم کریں گے بالکل. ہماری جو ہے کمٹمنٹ اس پر اس کی ایلوکیشن ہوگی اور ہیلدی ایلوکیشن ہوگی. جی بالکل، آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ کھلنا ہے، جو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ ود ان دس ایئر جو ہے وہ USA بھی کھل جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں. اور جب یہ کھل جائے تو اس کے ساتھ جو ہے اویلیبلٹی آف ایئر کرافٹ بھی جو ہے وہ آئی تھنک بہت کرٹیکل ہے. تو اس کے لیے جو ہے ساتھ ساتھ کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے کہ وہ چیز اویلیبل ہو. تو اگر یہ جو ریکوری آف جو ایئر کرافٹ ہے وہ، اور جو نئے جہاز ایڈ کرنے کے لیے، اس کی مارکیٹ جو ہے وہ فوری اویلیبل ہے، اور اس میں اگر ہوگا تو ہم انہی جہازوں کو اس سروس پہ بھی، اس روٹ پہ بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں کی پوزیشن میں. لیکن آئی بلیو کہ یہ جلد از جلد جو ہے 10 سے 15 جہاز جو ہے اگر 1 سے 1.5 سال کے اندر اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو وہ آئی تھنک اس میں اتنی سکت ہے PIA میں، اور اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو وہ سروس کر سکے. جی بالکل، آئی تھنک دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے برانڈنگ کے لیے تو جینوئنلی سروس کی امپرومنٹ ہے. آپ میڈیا میں کتنی بھی باتیں کر لیں، باتیں تو پھر 2 دنوں 5 دنوں بعد آپ ہی سوال پوچھیں گے کہ بھائی وہ آپ نے یہ بات کی تھی کدھر ہے. لیکن اگر ہم کچھ بھی نہ کہیں اور ہم جو ہے وہ اس کی سروس کو اچھا کر دیں تو خود آپ لوگ ہی کہو گے، پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یوزرس ہیں وہی کہیں گے کہ نہیں الحمدللہ سروسز بہتر ہو رہی ہیں، وہاں ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ امپروو کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری پرائرٹی یہ ہوگی کہ ہر ایریا میں ہم اپنی سروسز کو جو ہے وہ بہتر کریں. اور اس میں جو نمبر 1 پرائرٹی ہوگی کہ وہ ایک سیکیورٹی کا احساس جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ پیدا کریں، کہ وہ ان کو یہ کمفرٹ ہو کہ ہم PIA میں جو ہے وہ کر رہے ہیں تو وہ وہاں جو ہے فلائی کرنا از سیکیور. پھر اس کے بعد کلیننگ ہے، اس کے بعد بیہیویئر ہے، اس کے بعد سیٹس کی پراپر فنکشنل ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ارینجمنٹس جو ہیں وہ ہوں، اس کی پنکچولیٹی ہے کہ وقت پر جو ہے وہ فلائی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں، اور ایکسپرٹ جو ہے اس کو، اور اس کے لیے اچھے لوگوں کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا، اور اچھے لوگوں کو صحیح جگہوں پہ پلیس کرنا. آئی تھنک دیٹ وڈ بی، کیونکہ کوئی ایئر لائن چلانا ہمارا تو کام نہیں ہے، ہم تو ایئر لائن جو ہے ہم اس کے انویسٹر ہیں، اسپانسرز ہیں. لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم رائٹ ٹیکنیکل لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو صحیح جگہوں پہ جو ہے وہ پلیس کریں. تو یہ ہمارا جو ہے کوشش ہوگی ایز اے ممبر آف دا بورڈ جو ہے اس کے اوپر، اور سارا جو بورڈ ممبر اسی پر ہو وہ اس میں بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو پروفیشنل مینجمنٹ ہے اس کو فریڈم دیا جائے، اس کو فریڈم دیا جائے، اس کو جو ہے اتھارٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کر سکیں. نو ڈاؤٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اوور سائٹ ہوگا بورڈ کا، اور بورڈ جو ہے ان کی پرفارمنس کو مانیٹر کر رہا ہوگا، بٹ یہ سارا کام جو ہے یہ پروفیشنلز ہی کر رہے ہوں گے. ہماری ہر وہ اپورچونٹی کہ جہاں ایئر لائن جو ہے وہ پروفیٹیبل ہو سکتی ہے، وہ اس میں تمام وہ روٹس کو جو ہے وہ سروس کرنے کا پلان ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں کریں گے، کوئی ڈونیشن نہیں کریں گے کہ بھئی ایئر لائن کو نقصان ہو رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن میں وہاں ایک اپورچونٹی دیکھتا ہوں. ابھی بہت سارے لوگوں میں یہ فیئر ہے کہ ہم یہ رن جو کرتے ہیں چھوٹے شہروں سے یہاں، تو اس پہ ایئر لائن کو جو ہے وہ لاسز ہوتے ہیں. لیکن جب آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے ڈائریکٹ کر دیں گے تو پھر ان جگہوں سے بھی جو ہے وہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ فلائٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر ایک فیڈر اسٹیشن بن جائیں گے. وہ فیڈر اسٹیشن بن جائے گا، وہاں سے لوگ جو ہے وہ آئیں گے کہ بھئی ہم کراچی سے جو ہے، جیسے سکھر کے لیے تو سکھر سے تو کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تو یورپ، امریکہ، کینیڈا نہیں جائے گی، لیکن ان کو کراچی آنا ہوگا اور کراچی سے پھر جانا ہے. اس طرح دوسرے شہروں میں بھی اسی قسم کی جو ہے وہ پیسنجرز ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل جو ہے وہ بزنس کیس بنے گا ان کے لیے کہ ان کو بھی جو ہے وہ سروس کیا جائے.